اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ اور مجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ گھر میں جتنی بھی نحوست ہے، بیماری ہے، اللہ پاک اس مبارک آیت کے صدقے گھر سے تمام نحوست اور بلیات کو دور کر دے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ رحمان کی مبارک آیت فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس آیت کے بہت سے وظائف سنے ہوں گے اور بہت سے وظائف کیے بھی ہوں گے، لیکن آج جو میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، اس پر عمل کرنے کی برکت سے رب کریم آپ کی مشکلات کو فوراً حل کر دے گا۔ آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں، نحوست ہے، بلیات ہے، ان کو ختم کر دے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ رحمان جو کہ قرآن پاک کی زینت ہے، اس سورت کو پڑھنے سے رب کریم انسان کے گھر میں رحمتیں، برکتیں پیدا کرتا ہے، اور جب ہم اس کی مبارک آیت کا تذکرہ کریں گے جس کا ترجمہ ہے کہ تم رب کریم کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک اتنا خوش ہوگا، اتنا رحم فرمائے گا کہ ہماری دلوں سے نکلنے والی ہر آواز کو فوراً سن لے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیشہ قرآن اور نماز سے رب کریم کی مدد طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ تم میں پہلے لوگ یعنی جو اولیاء کرام تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، نہ کہ لوگوں کے سامنے واہ ویلا کرتے، شور مچاتے اور رب کی ناشکری کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور رب کریم سے اپنی حاجت کا سوال کرتے۔ اس عمل کی برکت سے، اس شکر اور سچی نیت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو اتنا عطا کرتا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ پاک فوراً ان کی دعاؤں میں اثر لاتا اور قبولیت کی شرف بخشتا۔ آج کا وظیفہ بھی ایمان اور یقین کے ساتھ کرنے کا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے، اس عمل کو پورے ایمان کے ساتھ کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ پر رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے گا۔ پیاری بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز مغرب کرنا ہے۔ آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے اور وضو کے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیں تو آپ نے نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 100 مرتبہ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کا تذکرہ کرنا ہے، رب سے نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب نماز مغرب ادا کرنی ہے، نماز مغرب کے لیے آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے، بغیر کسی سے مخاطب ہوئے مغرب کی نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت یا صلاۃ وضو کے پڑھ لیں، انشاءاللہ 2 رکعت نمازیں، 2 رکعت نفل آپ نے وضو کے پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ سے نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو فوراً قبول کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نفل وضو کے پڑھیں گے تو اس سے رب کریم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے صدقے آپ کی مشکلات
مشکلات کو فوراً ختم کر دے گا، کیونکہ حضرت بلال حبشی بھی وضو کے نوافل ادا کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے رب کریم نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا۔ تو آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، حضرت بلال کا صدقہ مانگنا ہے رب سے، رب کے نبی کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو فوراً قبول کرے، آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو بھی حل کر دے۔ وظیفہ اگر پسند آئے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔